أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات اور اساتذہ کرام اور بھائیوں، آج ہم سب 26 جنوری یوم جمہوریہ منا رہے ہیں. جھنڈا پھہرایا جا چکا ہے اور بچوں کے پروگرام مکمل ہو چکے ہیں. ہمارے مہمانان بہت وقت سے بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں. بچے بھی بہت دور تک ٹہلنے کے بعد تھک چکے ہیں. بہت لمبی گفتگو نہ کر کے بہت مختصر آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیے، پہلے ہمارا ملک سونے کی چڑیا ہوا کرتا تھا، یعنی بہت امیر تھا. اس کو چھوٹے بچے یوں سمجھ سکتے ہیں، بڑے بھی یوں سمجھ سکتے ہیں جیسے آج ہمارے یہاں کے لوگ سعودی، دبئی، دوسرے ممالک کمانے کے لیے جاتے ہیں اور گھر کا خرچ وہاں سے چلتا ہے. اس ملک میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کے لیے وہ سامان زندگی پیدا کر سکے، ایسے اسباب پیدا کر سکے کہ ملک کے لوگ خوشحال رہ سکیں. اتنی کمپنیاں نہیں ہیں، اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ملک کے لوگ خوشحال رہ سکیں، تو لوگ دوسرے ملکوں کی طرف ہجرت کی طرف مجبور ہوتے ہیں. تو ہمارا ملک بھی سونے کی چڑیا تھا. دوسرے ممالک کے لوگ یہاں تجارت کی غرض سے، کمانے کی غرض سے آیا کرتے تھے. پورا یورپ فقیر تھا. وہاں کے لوگ، وہاں کے ممالک کے لوگ یہاں آتے تھے کمانے کے لیے. فرانس کے لوگ، جرمنی کے لوگ، برطانیہ کے لوگ یہاں آتے تھے، کماتے تھے. دھیرے دھیرے ان لوگوں نے ایک کمپنیوں کی بنیاد ڈالنی شروع کی. انہی میں سے ایسٹ انڈیا کمپنی ہے. اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے سے ان لوگوں نے اپنا تسلط، اپنا قبضہ جمانا شروع کیا. اور پھر دھیرے دھیرے جنہوں نے ان کو ٹھکانہ دیا تھا رہنے کا، زندگی گزارنے کا، کمانے کا، انہی پر حکمرانی جتانے لگے. لیکن اورنگزیب عالمگیر نے ایک مرتبہ ان سے کہا کہ اگر شرافت سے رہنا ہو تو رہو، ورنہ ہم اپنی زبان میں کہیں جوتے مار کر بھگا دیں گے. تو بہت سائلنٹ ہو گئے. لیکن پھر اس کے بعد ہمارے جو مسلم بادشاہان ہوئے، رنگیلا وغیرہ، یہ ایسے عیش پرست تھے. ایسے پھر اس کے بعد ریاستوں کا زمانہ آیا. ملک ریاستوں میں بٹ گیا، مختلف ریاستیں قائم ہو گئی جگہ جگہ پر. اودھ کی حکومت، اور پھر میسور کی حکومت، اور پھر بنگال کی حکومت. الگ الگ ریاستوں میں ملک بٹ گیا. ہمارا ملک کمزور ہوتا چلا گیا. دھیرے دھیرے ان لوگوں نے ریاستوں پر قبضہ جمانا شروع کیا. میسور نے مقابلہ کیا، بنگال کے بادشاہ سراج الدولہ نے مقابلہ کیا، میسور کے بادشاہ ٹیپو سلطان اور ان کے والد نے مقابلہ کیا انگریزوں سے. دھیرے دھیرے اس طرح سے ان لوگوں کا قبضہ بڑھتا رہا. اور ان لوگوں نے اس ملک میں دوستی رچائی سکھوں سے، اور ان لوگوں نے مفتی رچائی جو ہے دیگر لوگوں سے، اور ان کو اپنے میں شامل کر لیا اور ملک پر قبضہ کرتے چلے گئے. کافی دنوں کے بعد مسلمانوں کو احساس ہوا تو پھر باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا گیا. 1857 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا فتویٰ آیا اور مسلمان بیدار ہوئے جہاد کے لیے، ان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. کیونکہ یہ اسلامی شاعر کو، فوج میں بھرتی ہونے والوں کو داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے. اسی طرح سے غیر مسلموں کے ساتھ یہ کیا کہ فوج میں گائے کا گوشت، یعنی گولیوں میں چربی ملائی گئی گائے کے گوشت کی، جس کی وجہ سے ہندو بھڑک اٹھے اور پورا مسلم اور پورا ہندو متحد ہو کر کے ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا 1847 میں. اور پھر ان کے خلاف جنگ لڑی گئی اور مسلمان کٹے. ہندوستان کے لوگ کٹے اور کٹتے رہے اور جھیلتے رہے، پریشانیاں اور دکھ اٹھاتے رہے. آخرکار 1947 میں ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو گیا. اور پھر اس کے بعد 3 سال، آپ کہہ لیں 2 سال 11 مہینے تک ڈومنین امپائر، یعنی برطانیہ ہی کا کوئی سربراہ ہوتا تھا. کیونکہ ہمارے پاس کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس کی بنیاد پر حکومت چلائی جاتی. تو پھر یہ ایک
عبوری حکومت تھی جس میں کوئی ہمارے پاس قائد قانون نہیں تھا، اور اس وقت پھر یہ حوالے کیا گیا ملک کے کہ آپ اپنا قانون بنائیں۔ بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں اور بے شمار لوگوں کی کوششوں سے ہمارے ملک کا آئین، ہمارے ملک کا قانون جو جمہوری قانون ہے، اسلامی قانون تو نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن جمہوری قانون ہے جو ہر شہری کو تحفظ دیتا ہے، دین کا تحفظ، تعلیم کا تحفظ اور جان کا تحفظ، ہر ایک کی حفاظت کی ذمہ داری اور گارنٹی لیتا ہے، وہ قانون بنایا گیا۔ عام طور سے ہمارے بچوں کو اور ہمارے لوگوں کو یہ یاد تو رہتا ہے کہ بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں یہ قانون بنا، لیکن قائد ملت کو بھول جاتے ہیں، حسرت موہانی کو بھول جاتے ہیں، اور مولانا ابوالکلام آزاد کو بھول جاتے ہیں، رجب علی خان کو بھول جاتے ہیں، مسٹر عبداللہ کو بھول جاتے ہیں، حفظ الرحمان سیوہاروی کو بھول جاتے ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی کو بھول جاتے ہیں کہ ان سب نے خون پسینہ رات دن ایک کر کے یہ ملک کا قانون بنایا ہے۔ یہ مسلمانوں کے نام ہیں جنہوں نے جس طرح آزادی میں مسلمانوں نے حصہ لیا تھا اور آزادی کی تاریخ سے مسلمانوں کے نام کو مٹا دیا گیا، اسی طرح سے 2.5 سال 2 سال 11 مہینے تک جو قانون تیار کیا گیا، جس کے لیے رات دن ایک کیا گیا، بھیم راؤ امبیڈکر کی نگرانی میں وہ کام چل رہا تھا، اس میں جو لوگ کام کرنے والے تھے وہ بڑی تعداد تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد بڑی تعداد میں ہے، لیکن مسلمانوں کا نام مٹا دیا گیا تاریخ سے۔ کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ اس قانون کے بنانے والوں نے ان مسلمانوں کا، ان جوان مردوں کا بھی نام تھا جنہوں نے رات دن ایک کر کے مسلمانوں کے لیے تحفظات، یعنی قائد ملت حفظ الرحمان سیوہاروی سے کہا گیا کہ پرسنل لا میں تبدیلی ہونی چاہیے مسلمانوں کے۔ حفظ الرحمان سیوہاروی نے کہا کہ اگر آپ پرسنل لا میں مسلمانوں کی تبدیلی کرتے ہیں، جو قرآن کا قانون ہے وہ ہندوستان کے قانون میں مسلمانوں کا وہی قانون رہنا چاہیے جو قرآن کا قانون ہے، جو حدیث کا قانون ہے۔ اگر آپ اس کے خلاف ہندوستان کے آئین میں آپ شامل کرتے ہیں تو مسلمان برداشت نہیں کرے گا۔ یہ حفظ الرحمان سیوہاروی نے کہا تھا۔ یہ اس کے ایک رکن تھے، حسرت موہانی ہو، قائد ملت ہو، اور اسی طریقے سے حفظ الرحمان سیوہاروی ہو، رجب علی خان ہو، شبیر احمد عثمانی ہو، یہ سارے لوگ شریک تھے قوانین کو بنانے میں۔ تو میرے بھائیوں، پھر 1950 میں ہمارے ملک کا قانون سامنے آیا، اور 26 جنوری 1950 میں جس کی خوشی آج ہم سب منا رہے ہیں، یہ وہی قانون ہے جو ہمارے سامنے ہے، جمہوری قانون۔ لیکن ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ وہ جمہوری قانون جو ہر ایک کو تحفظ دیتا تھا، اس میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ وکلا حضرات جانتے ہیں، جو پڑھے لکھے حضرات تعلیم یافتہ ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کس قسم کی تبدیلیاں ہمارے قانون میں کی جا رہی ہیں۔ ایسی صورتحال میں ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے قانون کو جانیں، ہمارے حفاظت کے جو قانون ہیں، ہمارے تعلیم کے تحفظ کے جو قانون ہیں، مسلمانوں کے اور اقلیات کے جو قانون ہیں، ان کے تحفظات کے، ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں، اور ان کو جان کر کے پھر ان سے اور اس کے لیے لڑنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے میدان میں آنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہمارا ملک جس راستے پر جا رہا ہے، کچھ دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے کہ اقلیتوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خاص طور سے خطرہ پیدا ہو جائے گا، ان کے لیے راہ چلنا مشکل ہو جائے گا، ان کی مسجدوں اور نمازوں کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا، ان کے مدارس اور مکاتب کے لیے مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم ان قانونوں کو جانیں اور اس کے لیے میدان میں آئیں اور کوششیں کریں۔ دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ جو میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ابراہیم کی دعا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، کہ حضرت ابراہیم نے جب مکہ شہر آباد کیا تھا تو اس وقت یہ دعا کی تھی کہ خدایا اس شہر کو امن و امان والا بنا دے، اس شہر کو امن و امان والا بنا دے۔ ہمارا ملک اگر اس میں امن و امان قائم نہ رہا، اس میں فتنہ و فساد پھیلا، اس میں تشدد پھیلا، اس میں ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں نفرت پھیلی، امن و امان ختم ہوا تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں بھی یہ دعائیں مانگا کریں کہ خدایا ہمارے اس ملک کو ہمیشہ امن و امان کے ساتھ قائم رکھ، اور امن و امان قائم رکھنے کے لیے ہم ہمیشہ
سماج میں جہاں بھی اٹھتے بیٹھتے ہوں وہ مثبت اقدام کریں، تعمیری اقدام کریں کہ کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کریں جس سے ملک میں نفرت پیدا ہوتی ہو، بلکہ بھائی چارے کو عام کریں اور بھائی چارہ پھیلائیں، انسانیت کو پھیلائیں اور انسانیت کا درد سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہر انسان سے ہمارے قرآن میں، ہمارے حدیث میں تو جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور برتاؤ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو چاہے جائے کہ انسانوں کے ساتھ انسان ہو، خواہ وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، ہمیں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ہاں، وہ جو متشدد لوگ ہیں، جو ہماری مسجدوں کو اٹھانا چاہتے ہیں، جو ہمارے جان کے درپے ہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں، ہم ان کو چھوڑیں گے بھی نہیں، ان سے مقابلے کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ لیکن جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو نفرتی لوگ نہیں ہیں، جو اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، ہم ان سے ملیں گے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور سلوک کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ایک بات اور یاد رکھیں کہ جس طرح ہم اپنے ملک کے قانون کے لیے اتنی خوشیاں منا رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں، یہاں سے دوڑ کر کے وہاں تک گئے، ہمارے بچے گئے، اسی طرح ایک قانون اور ہے جو قانون خدا کا قانون ہے، جو اللہ کا قانون ہے، جو آسمان سے اترا ہے، جس کو جبریل امین لے کر کے آئے ہیں، جو محمد عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، جو قرآن مجید کی شکل میں ہے۔ اس قانون کو بھی ہم اپنے دانتوں تلے دبا لیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں اور اس قانون کو جاننے کی کوشش کریں اور اس قانون کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی، اپنے گھر والوں کی زندگی گزروانے کی کوشش کریں، سماج کو اس قانون پر لانے کی کوشش کریں اور سماج میں اس قانون کو عام کریں اور پھیلائیں اور اپنے بچوں کو وہ قرآن پڑھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے بچے خدا کے قانون سے جو اللہ نے بھیجا ہے، جس قانون کی بنیاد پر دنیا میں نہیں بلکہ ہماری آخرت سمجھتی ہے، ہماری دنیا سمجھتی ہے، ہماری جنت سمجھتی ہے، ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے، میدان معیشت کی رسوائی سے بچا لیے جائیں گے، اس قانون کی فکر کی زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔